نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ معاہدہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت سے جو عہد لیا ہے اس کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالی نے مسلمان جماعت سے مختلف عہد لی ہیں۔ سب سے پہلا عہد تو عہد الست ہے جو ساری انسانیت سے اللہ نے لیا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کی ذریت اور اولاد سے اللہ تعالی نے اپنی ربوبیت اپنی الوہیت کا عہد لیا اور سب نے اس عہد کا اقرار کیا کہ واقعی تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب اسی عہد کی یاد دہانی کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ پھر دوسرا عہد انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کا ہے۔ ہر پیغمبر کی اطاعت کرنے کے حوالے سے ان کی امتیوں سے اللہ نے عہد لیا، اس کو اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں تفصیل سے ذکر کی ہے۔ یہاں سے پھر اسی عہد کو ان الفاظ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ایمان والو، تم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی سے ڈرنے اور اسی طرح اس کا قرب حاصل کرنے اور اس کے دین کے غلبے کے لیے اللہ نے تم سے عہد لیا کہ تم اس کے لیے قربانی دو گے اور دین کے غلبے کے لیے جہاد کرو گے۔ لہذا ان اعمال کو، تین اعمال کا ذکر کی ہے کہ ان کو بخوبی سر انجام دو اگر دنیا اور آخرت میں فلاح اور کامیابی چاہتے ہیں۔ دنیا میں کامیابی یا آخرت میں کامیابی، دونوں کے لیے یہ تین اعمال جن کا قرآن نے یہاں ذکر کی ہے لازمی اور ضروری ہیں۔ جن قوموں نے اللہ کے ان احکامات سے انکار اور انحراف کیا وہ دنیا میں بھی اللہ کی سزا کے مستحق ٹھہرے اور آخرت کے اندر ان کے لیے ایسی سخت اور خطرناک سزا ہے جس کا قرآن نے یہاں بڑی شدت کے ساتھ ذکر کیا ہے، جس سے چھٹکارا پانے کی کوئی صورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے معنی متعدد بار پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت اونچے درجے کے عالم، بہت اونچے درجے کے اونچے پائے کے صوفی اور بزرگ، وہ اس آیت مبارکہ یعنی تقوی کی تشریح اس آیت سے کرتے ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ تقوی نام ہے عدل و انصاف کو قائم کرنے کا اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا، والاحسان، اور اسی طرح قرابت داروں کے جو حقوق ہیں ان کے ساتھ جو تعاون ہے اس کو پورا کرنے کا، اور وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، فحش، منکر اور ظلم
ان تینوں سے باز رہنے کا نام، 3 باتوں کے کرنے کا حکم دیا اور 3 باتوں سے رکنے کا حکم دیا۔ ان 6 باتوں کے مجموعے کا نام تقویٰ ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی بات جس کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہے عدل و انصاف کو قائم کرنا۔ اس لیے بعض مفسرین نے تقویٰ کے معنی عدل کے کیے ہیں کہ دنیا میں عدل کو قائم کرنا یہ تقویٰ ہے۔ فرمایا لوگوں اللہ سے ڈرو، یعنی عدل و انصاف کو قائم کرو۔ اور دوسری بات جس کا حکم دیا وہ ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی حضور وسیلہ ڈھونڈو۔ وسیلہ یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ نے جو انسانوں کو احکامات دی ہیں، جو اعمال دی ہیں، ان کے کرنے، اور جو اللہ سے دور کرنے والے اعمال ہیں ان سے باز رہنے کا نام۔ اللہ کا قرب ڈھونڈنا، جو ذریعہ بنتا ہے اللہ کے قرب کا، اس کو اختیار کرو۔ وسیلہ ایک مقام بھی ہے جس کا ذکر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وسیلہ اللہ نے ایک بہت بلند مقام رکھا ہے جو عرش کے بہت قریب ہے، اور وہ اپنے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو دینے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اس مقام و مرتبہ پر صرف ایک انسان پہنچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ میں ہی وہ اللہ کا بندہ ہوں گا کہ جس کو اللہ اس مقام پر پہنچائیں گے۔ پھر بھی تم میرے لیے وسیلہ کی دعا کیا کرو، اس مقام اور مرتبہ میں پہنچنے کی دعا کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم فرما رہے ہیں کہ تم میرے لیے دعا کیا کرو۔ دعا کی قبولیت کا ایک اہم ترین وقت وہ ہوتا ہے جب اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہوتی ہے، تو اس کے اہم ترین حکم نماز کی طرف لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اذان جو در حقیقت اللہ کی عظمت اور توحید کا اعلان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے، مکمل ایک دعوت ہے۔ اذان ایک مکمل دعوت ہے، اور اس میں نماز کی طرف لوگوں کو پکارا جا رہا ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور وہ وقت انتہائی قبولیت کا ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن بندہ اذان کا جواب دیتا ہے انہی الفاظ سے جو مؤذن کہتا ہے، اور پھر بعد میں مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ اس کے درود پڑھنے پر اس پر 10 رحمتیں اتارتے ہیں، اور پھر ان الفاظ کے ذریعے سے میرے لیے دعائے وسیلہ مانگتا ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ، آت محمدا الوسیلہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، اس مقام اور مرتبہ پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس کے لیے جس نے یہ دعا مانگی میری شفاعت واجب ہو، کل قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ اگر آج مسلمان خواہش تو بڑی رکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں بھی نصیب ہو، اگر وہ سچی خواہش رکھتا ہے تو اسے یہ عمل اختیار کرنا چاہیے، ہر اذان کا جواب دے، حضور پر درود بھیجے، اور یہ دعائے وسیلہ مانگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگے جو حضور نے تعلیم فرمائی۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ کا مقام اور مرتبہ ہے جو انتہائی اللہ کے قرب میں ہے۔ اس مقام و مرتبہ میں پہنچنے کے لیے امتیوں کو حکم دیا گیا کہ وہ دعا مانگیں، لیکن امتیوں کو بھی وسیلہ ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا کہ وہ وسیلہ ڈھونڈیں۔ یہ جو اولیاء کرام، علماء ربانی، صوفیاء اعظام، ان کے ساتھ ایک تعلق جوڑا جاتا ہے، یہ بھی در حقیقت ان کو وسیلہ بنایا جاتا ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ بذات خود وہ کوئی شیخ، کوئی پیر، کوئی ولی بذات خود وہ مطلوب نہیں ہوتا، بلکہ اس سے تعلق جوڑا جاتا ہے کیونکہ وہ ذریعہ بنتا ہے اللہ سے تعلق جوڑنے کا۔
قرآن مجید میں اللہ نے دوسری جگہ پر واضح طور پر فرمایا، کسی انسان کو جس کو اللہ کوئی علم، فضیلت، کوئی مرتبہ دے اور پھر بعد میں وہ لوگوں کو کہے کونو عباد لی من دون اللہ، کہ تم میرے بندے بن جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا کام تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، تم رب والے بن جاؤ۔ وہ رب والا بناتا ہے، وہ لوگوں کو اپنا بندہ اور غلام نہیں بناتا، بلکہ اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے، اللہ سے تعلق جوڑتا ہے۔ یہ ایک اللہ والے کی شان ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے جوڑنے کے لیے کوشش کرتا ہے، ہر ایسا عمل، ہر ایسا ذکر، ہر ایسا خلق اس کی تعلیم دیتا ہے۔ جیسے کہ ڈاکٹر، حکماء، وہ مریض کا علاج کرتے ہیں، اس مرض کو دیکھ کر مختلف چیزوں سے، مختلف طریقوں سے اس کا علاج کرتے ہیں۔ اسی طرح اولیاء اللہ بھی وہ در حقیقت مریضان نفوس باطنی جن کے اندر مرض اور کمزوریاں اور بیماریاں موجود ہوتی ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں، اور اس کے اندر ایسے اخلاق اور رویے پیدا کیے جاتے ہیں جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں حکم دیا کہ تم وسیلہ ڈھونڈو، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ نیک لوگوں سے اللہ کا اپنا تعلق قائم جوڑو۔ جیسے کہ دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور کیا کرو، وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کی معیت اور صحبت اختیار کرو، اس کے نتیجے میں تم میں تقوی پیدا ہو جائے گا۔ یہاں بھی پہلے اللہ نے تقوی اختیار کرنے کو حکم دیا، اور اس کے ساتھ یہ حکم دیا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ وسیلہ کو ڈھونڈو، کوئی ذریعہ ڈھونڈو، عمل کا ذریعہ ہو، اور یاد رکھو عمل کو وسیلہ بنانا تو بالاتفاق درست اور جائز ہے۔ اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، بخاری شریف میں بھی موجود ہے، کہ 3 آدمی سفر پر روانہ ہوئے، دوران سفر طوفان اور آندھی نے انہیں آ گھیرا، وہ اس سے بچنے کے لیے غار میں جا گھسے۔ اتفاق سے پہاڑ کے اوپر سے ایک بہت بھاری کم پتھر لڑکا اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ بھاری پتھر، اس کو ہٹانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس میں کوئی جنبش اور حرکت نہیں پیدا ہو رہی۔ اب انہیں جب لگا کہ باہر نکلنے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے، اور یہاں زیادہ دیر تک ہم زندہ نہیں رہ سکتے، موت کا یقین جب ہوا، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یار ہم اللہ سے اپنے کسی عمل کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ زندگی میں جو خالصتاً عمل اللہ کے لیے کیا ہے، اس کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کریں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک صاحب کھڑے ہوئے، اس نے اپنے والدین کی خدمت کو وسیلہ بنایا اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں اپنے والدین کی اولاد سے بڑھ کر خدمت کیا کرتا تھا، اور واقعہ ذکر کیا کہ کس طرح میں ایک رات لیٹ آیا اور میرے بچے جو ہے وہ بھوکے سو گئے، میں نے ان کی پرواہ نہیں کی، اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کے لیے میں دودھ کا پیالہ لے کر اس وقت تک کھڑا رہا جب تک اس کی آنکھ نہیں کھلی، اور جب آنکھ کھلی انہوں نے پانی مانگا، دودھ مانگا، تو میں نے فوراً پیش کر دیا، میرا یہ عمل محض تیرے لیے تھا، اے اللہ میرا یہ عمل مقبول ہے، اس کے وسیلہ سے ہمیں اس عذاب سے چھٹکارا عطا فرما۔ اللہ نے اسے پتھر کا ایک حصہ وہاں سے لڑکا دیا، سرک گیا، کچھ روشنی آنا شروع ہو گئی۔ اسی طرح دوسرے نے زنا سے بچنے کا واقعہ ذکر کیا، یا اللہ باوجود اس کے کہ سارے اسباب و وسائل موجود تھے، لیکن میں نے صرف تیرے ڈر کی وجہ سے اس بے حیائی کو چھوڑ دیا، تو اے اللہ تو ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما۔ تو ایک اور حصہ پتھر کا ہٹ گیا۔
تیسرے نے اسی طرح مالی حوالے سے جو دیانتداری کا مظاہرہ کیا تھا اس کو وسیلہ بنایا۔ تو وہ عمل کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرنا کہ اس کی وسیلہ سے ہمارے اس مسئلے کو حل کر دے، یہ تو بالاتفاق درست اور جائز ہے۔ اور دوسرا، کسی اشخاص اور کسی بزرگ ہستی کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرنا، اس پر بھی اہل سنت والجماعت کے اتفاق ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر صحابہ کرام دعائیں کیا کرتے ہیں۔ خواجہ ابو طالب کا وہ قصیدہ مشہور ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کی ذات وہ ہے کہ یستسقا، کہ جن کے چہرے کے وسیلہ سے بارش مانگی جاتی ہے اللہ سے۔ جب بارش نہیں ہو رہی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ بارش عطا کر دیتا تھا۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں جب قحط واقع ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو وسیلہ بنا کر، یا اللہ تیرے نبی کے یہ چچا ہیں، وسیلہ بنا کر دعا کی۔ تو بزرگوں کا، اونچی ہستیوں اور ذوات کا وسیلہ بنانا، اللہ کو ان کا واسطہ دینا، یہ بھی جائز اور درست ہے۔ یہاں بہر صورت جس وسیلے کا ذکر ہے اس سے مراد اعمال ہے، وہ اعمال جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو کرو، اور جن برائیوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے باز رہو۔ ان اعمال کو وسیلہ بناؤ اللہ کے قرب کا، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، دوسرا حکم یہ دیا۔ تیسرا حکم یہ دیا وجاہدوا فی سبیلہ، اس کے راستے میں جہاد کرو۔ جہاد ایک جہاد ہوتا ہے، ایک قتال ہوتا ہے، دونوں ہی دین کے شعبے، لیکن دونوں کے احکامات کچھ الگ ہیں۔ جہاد جد و جہد کرنا، دین کے غلبے کے لیے، دین کے پھیلانے کے لیے جد و جہد کرنا، جہاد جہد سے ہے، کوشش کرنا۔ اب وہ جد و جہد چاہے علمی انداز میں ہو، آپ تقریر سے جد و جہد کر رہے ہیں، دین کو لوگوں کی طرح منتقل کرنے، غالب کرنے، پھیلانے کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں، اگر اس کی آپ میں مہارت ہے تو آپ کوشش کریں، یا تحریر سے، قلم سے، جہاد بالقلم اس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح جہاد کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرنا، اس کا حکم دیا گیا۔ پھر جہاد کا ایک آخری درجہ ہوتا ہے قتال، جو بغیر حکومت کے نہیں ہوتا، اپنے طور پر قتال نہیں ہوتا کہ کوئی گروہ، کوئی جماعت خود اٹھ کے قتال شروع کر دے، نہیں، اس قتال کے لیے حکومت کا ہونا اور اس کا فیصلے کا ہونا، آرڈر کا ہونا یہ ضروری ہوتا ہے کہ حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ اب آیا اس دشمن کے خلاف ہمیں تلوار اٹھانی ہے، کتنی لڑائی کرنی ہے، کب تک کرنی ہے، وہ فیصلہ کرتی ہے۔ وہ قتال کا حکم جس کا قرآن نے بار بار ذکر کیا ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن وہ اپنے طور پر نہیں ہے۔ یہاں ہمارے دور زوال میں یہ بھی بہت بڑی خرابی پیدا ہوئی کہ بغیر ایک اسلامی حکومت موجود ہوئے، نام کی تو ہے، لیکن خود یہاں گروہ پیدا کر کے مختلف ملکوں میں قتال کے لیے یہاں گروہ تیار کیے گئے، جس کا نقصان مسلمانوں کو ہوا، جس کا نقصان ہمارے ملک کو ہوا۔ اب تو دنیا کے سامنے یہ چیز عیاں ہو چکی ہے، واضح ہو چکا ہے کہ خود امریکہ سامراج نے یہ جنگیں کروائی ہیں، چاہے افغانستان کی جنگ ہو یا اسی طرح دوسرے ملکوں میں جو جنگیں ہیں، یہ افغانستان کی جنگ بھی امریکہ نے رشیا کے خلاف جنگ اس کی تھی، استعمال اس نے ہمیں کیا، ہمیں لڑوایا، اس نے فنڈنگ کی، ڈالر دیے، اور آپ کی حکومت اس کے لیے استعمال ہوئی۔ حالانکہ جنگ کے لیے ایک مستقل فوج موجود ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے۔ عوام اپنی ٹیکسز کا
بہت بڑا حصہ، بلکہ اپنی محنت اور کمائی کا ٹیکسز کی صورت میں بہت بڑا حصہ اس فوج پر خرچ کرتی ہیں، اس فوج کی ذمہ داری ہے کہ جہاں ضرورت ہے جنگ کرے، جتنی ضرورت ہے خرچ اس کی جنگ کرنی چاہیے۔ اگر یہاں کے پانیوں پر دشمن قبضہ کرنا چاہتا ہے، گرم پانیوں پر وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو ہماری فوج کس کے لیے؟ فوج تو اسی مقصد کے لیے تھی۔ فوج صرف اپنی عوام کو مارنے کے لیے، فوج صرف اس لیے ہے کہ اپنی عوام پر روب ڈالا جائے، فوج تو دشمن سے لڑنے کے لیے۔ عجیب بات ہے، یہاں مدرسے کے طالب علموں کو، بیچارے مذہبی نوجوانوں کو، ان کو جہاد کے نام پر یہاں لوگوں نے کاروبار کیا، ان کو تیار کیا، ترغیبیں دی، تقریریں کی، اور ان کو تو وہاں مروایا، لیکن فوج، ظفر موج، اس کے بارے میں کوئی بیان نہیں، اس کے بارے میں کوئی اس کی ذمہ داری اس کو یاد نہیں دلائی گئی کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ اگر لڑنا ہے تو وہ لڑے، وہ ہے اس کے لیے، سارے ساز و سامان وسائل اس کے پاس موجود ہیں، اس کو لڑنا چاہیے۔ تو یہ شریعت کے احکامات جو ہیں ان پر عمل کرنے کا ایک پورا نظام بھی شریعت نے دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب حکم ملا جہاد کرو تو بعض اپنی مرضی سے لوگوں کو ابھارا اور کسی جنگ میں جھونک دیا۔ پہلے تو تحقیق ہو کہ یہاں ہمیں جنگ کرنی بھی ہے یا نہیں کرنی۔ ایک واقعہ پہلے بھی میں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر کشی ایک قبیلے کے خلاف کر رہے تھے، تو بعض لوگ راستے پہ ملے، انہوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کہ حضور کہاں چڑھائی کرنا چاہتے ہیں؟ پتہ چلا فلاں قبیلے پر۔ انہوں نے مشورہ دیا اگر جنگ کرنی ہے تو اس قبیلے پر نہ کرو، فلاں قبیلے پر کرو، اس کے خلاف جنگ کرو، ان کے پاس مال بھی بہت زیادہ ہے، عورتیں بھی ان کی بڑی حسین ہیں، اس طرح جنگ کا فائدہ ہوگا۔ وہ تو غریب لوگ ہیں، ان سے جنگ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ ان کو میرے جنگ اور جہاد کا پتہ ہی کوئی نہیں، مجھے تو ان ظالموں کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا گیا، یہ لوٹ مار کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، لوگوں کی عزتیں لوٹتے ہیں، ان کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ جس قبیلے کا یہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ عدل کرتے ہیں، امن سے رہ رہے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف تو مجھے جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ فیصلہ حکومت کرتی ہے کہ کن کے خلاف جنگ کرنی ہے، کن کے خلاف نہیں کرنی۔ اگر لوگ خود سے فیصلہ کرنے لگ پڑیں تو اس سے تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہی خرابی پیدا ہوئی کہ اس کے بعد کیا ہوا، انہی طالبان کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا، انہی کو امریکہ نے مارنا شروع کر دیا، آپ کی فوج نے انہی کو جنہیں پہلے تیار کیا، پہلے جن سے جنگ کروائی اسلام کے نام پر، اور جب ضرورت پوری ہو گئی تو اب ان کو دہشت گرد قرار دے کر انہی کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ یہ جو اس طرح کا فساد ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ نے جہاد کا حکم دیا۔ جہاد وہ مقدس جذبہ ہے، مقدس دشمنی ہے جو اپنی نفسانی خواہشات سے پاک ہوتی ہے، وہ مقدس ہوتی ہے، صرف اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے انسان اس دشمنی کو استعمال کرتا ہے، نہ اپنے مال و دولت کو بنانے کے لیے۔ اس جہاد کے نام پر بہت سارے لوگوں نے مال و دولت جمع کیا، مال و دولت بنائی، تو ایسا نہ ہو کہ جہاد کے نام پر کچھ لوگ مال بنانا شروع کر دیں۔ وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے، وہ تو مال کے لیے۔ قرآن نے یہاں فرمایا وجاہدوا فی سبیلی، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح اور کامیابی کو پہنچو، کامیابی کو حاصل کرو۔ فلاح اور کامیابی گویا کہ ان تین اعمال کے نتیجے میں مل سکتی ہے: اللہ سے ڈرنا، اس کے حضور اچھے اعمال کے ذریعے سے وسیلہ ڈھونڈنا، اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ آگے فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کے ان احکامات کا انکار کیا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ان کا انکار کیا، کفر کیا۔ کفروا سے مراد یہاں پیچھے جو احکامات ذکر کیے گئے ان احکامات کی طرف اشارہ ہے کہ جنہوں نے ان کا انکار کیا، انہوں نے تقوی اختیار نہیں کیا، ظلم کا راستہ اختیار کیا، اچھے اعمال کو اختیار کرنے کی بجائے برے اعمال انہوں نے اپنائے،
جہاد فی سبیل اللہ کی بجائے وہ امن اور وہ عیاشی میں مبتلا ہو گئے، لڑائی میں انہوں نے چھوڑ دی، جنگ دشمن ظالم طاقتوں کے خلاف نبرد آزما ہونا انہوں نے چھوڑ دیا، خواہش پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب۔ قرآن یہاں ذکر کہہ رہے ہیں کہ لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، بے شک یہ لوگ، ان کے لیے جو کچھ زمین میں ہے، سارے کا سارا، یہ ساری زمین میں جس قدر بھی دولتیں ہیں، جس قدر بھی ساز و سامان ہے، یہی نہیں ومثلہ معہ، اس کے مثل اور بھی ہو، اتنی دولت اور بھی ہو، اور وہ ساری دولت لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنے چھٹکارے کے عوض اور بدلے میں دینا چاہیں کہ ہمارا چھٹکارا آج ہو جائے، اور یہ ساری دولت رشوت میں لے لی جائے، روئے زمین کی ساری دولت، بلکہ اتنی اور بھی۔ قرآن کہہ رہا ہے ما تقبل منہم، ان سے یہ قتل قبول نہیں کی جائے گی۔ اولاً تو یہ دولت ہے ہی نہیں بندوں کی، اللہ کی پیدا کرتا ہے، اللہ ہی ان کا مالک ہے، پھر بھی چلو فرض محال مان لیا کہ ان کے پاس دولت آ گئی اور یہ ساری دولت بھی پیش کریں گے تو ما تقبل منہم، ان سے قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک قسم کی سزا ہوگی۔ یریدون ان یخرجوا من النار، چاہیں گے یہ جہنم سے نکل جائیں، لیکن وما هم بخارجین منها، جہنم کی قید میں ایسے گرفتار ہوں گے کہ اس سے نکل نہیں سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب اور سزا ہوگی جو ان پر مسلسل قائم رہے گی، ان کو سخت اذیت پہنچے گی اس سزا سے، کیونکہ انہوں نے دنیا کے اندر اللہ کی ساتھ کیے ہوئے ان معاہدات کو توڑا، اللہ کی ان احکامات کی پرواہ نہیں کی، غفلت میں مبتلا رہے، مال و دولت کے پیچھے دوڑتے رہے، اور انہوں نے تقوی اختیار نہیں کیا، اس کی حضور وسیلہ نہیں ڈھونڈا، اللہ کے راستے میں جہاد کے عمل کو انہوں نے ترک کیا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق